قرآن حکیم نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے ازواجہ امہاتہم، کہ میرے اس محبوب کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ اب مسلمان اس لحاظ سے بھی خوش قسمت ہے کہ اس کا تعلق نبی پاک صاحب الاولاد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے گھر سے ہو گیا ہے۔ کلمہ پڑھنے والا کوئی کہیں بھی رہتا ہو، قرآن نے بتا دیا کہ ازواج مطہرات اس کی مائیں ہیں، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے، فضیلت ہے کلمہ پڑھنے والے کی، ایمان والے کی۔ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، ان کے احسانات کو یاد رکھنا، جب تک کہ انسان کا دم مسافر نہیں ہو جاتا اسے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم حاصل ہے۔ نبی کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کو رب کریم نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، وہ کریم آقا کہ جن کو پتھروں سے زخمی کیا گیا کہ سر سے لے کر پاؤں تک سارا بدن زخمی ہے، اس موقع پر بھی کہ جب آپ کو اختیار دیا گیا کہ ان کی تباہی و بربادی کے لیے آپ بد دعا فرمائیں، نبی پاک نے فرمایا کہ میں بد دعا کے لیے نہیں آیا، میں تو ان کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں، اور میں تو ان کے ساتھ رحمت والا سلوک کروں گا کہ میری نگاہ دیکھ رہی ہے کہ ان کی نسلوں میں آنے والے اللہ کا نام لیوا بنیں گے، وہ نبی کہ جنہوں نے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ شفقت کا سلوک کیا، محبت کا برتاؤ کیا۔ ایک روز ایسے ہوا کہ تاجدار عرب و عجم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، اور اپنے ممبر پر بیٹھنے کے لیے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم اٹھایا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا آمین۔ اصحاب اس سارے معاملے کو دیکھ رہے، پھر دوسرا قدم اٹھایا تو پھر فرمایا آمین، پھر تیسرا قدم حضور نے جب ممبر پر رکھا تو فرمایا آمین۔ اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہو گئے۔ بعد ازاں کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 3 سٹیپ ممبر کے طے کیے، ہر قدم پر آپ نے آمین کہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت جبریل حاضر خدمت تھا، جب میں نے پہلا قدم رکھا تو اس نے چند الفاظ بولے، وہ یہ تھے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور آپ پر درود نہ پڑے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے کہا آمین۔ اب معاملے کی نوعیت سمجھیے، وہ نبی ہیں کہ جو کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتی۔ فرمایا کہ جب میں نے دوسرا قدم نازنین اٹھایا تو جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے کہ جس نے رمضان پایا اور اس سے وہ فیض حاصل نہ کر سکا۔ تو میں نے اس موقع پر پھر کہا آمین، اور فرمایا کہ جب میں تیسرا قدم رکھ رہا تھا تو اس وقت جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے جس نے اپنے ماں باپ کو اپنی زندگی میں پایا اور ان کو راضی کر کے وہ جنت حاصل نہ کر سکا۔ اس موقع پر فرماتے ہیں کہ میں نے پھر کہا آمین۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ماں باپ کی کتنی عظمت ہے اور کتنی شان ہے۔ وہ نبی کہ جنہوں نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، لیکن اس مقام پر جبریل کے ہم لگا ہے، کیونکہ جبریل بھی اپنی مرضی سے بولنے والا نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے مامور ہے، جو رب کہتا ہے وہ کہتا ہے جبریل۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں جو آمین فرما رہے ہیں وہ عین منشاء الہی کے مطابق فرما رہے ہیں کہ ہلاک ہو جائے، ہلاک ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ ہماری یہ کتنی بڑی ستم ظریفی ہے کہ ہم
اپنے ماں باپ کا وہ عظم مرتبہ اور مقام جو ان کو اللہ نے عطا فرمایا ہے اس کے مطابق کما حق ہو ان کی عزت اور احترام نہیں کر رہے. آج سے پہلے جو لوگ تھے واقعتاً عملی طور پر وہ اپنے ماں باپ کے قدموں کو دھو کر دیا کرتے تھے، لیکن آج کی اولادیں ماں باپ ترستے رہتے ہیں. اور میں تو یہ کہوں گا کہ یہ قرب قیامت ہے. اس حوالے سے یہ قرب قیامت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں ایک وقت ایسا آئے گا لوگ بچے اولادیں اپنے دوستوں کے ساتھ وقت زیادہ گزاریں گے، ماں باپ ترستے رہ جائیں. آج دیکھیے دوستوں کی محفلیں سجی ہوئی ہیں، ماں بیمار ہے، کوئی پرسان حال نہیں، باپ کسی تکلیف سے درد سے تڑپ رہا ہے، آتے ہیں دیکھتے ہیں نکل کے چلے جاتے ہیں. یہ ستم سے رفی نہیں تو کیا ہے؟ حالانکہ ان دو ہستیوں کو نبی کائنات نے بالخصوص جنت کے ساتھ اٹیچ فرمایا ہے. ماں کی شان یہ بیان فرمائی کہ جنتیں ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور باپ کے بارے میں فرمایا کہ باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے. ہم ان کو ناراض کر کے کیسے رب کو راضی کر سکتے ہیں؟ وہ چند لمحے ترستے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہماری اولاد آئے بیٹھے، ہمارا غم غلط ہو، ہمارے دکھ کا کچھ مداوع ہو سکے. لیکن اولادیں ہیں یا تو پھر وہ انٹرنیٹ پہ لگی ہوئی، یا پھر ان کی مشاغل ایسے ہیں، ان کی مصروفیات ایسی ہیں کہ ان ہستیوں کو وقت نہیں دے رہے. حالانکہ جو وقت ماں باپ کی صحبت میں گزارا جاتا ہے اس لمحے اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے. ماں باپ سے ملتا کیا ہے؟ ماں باپ جب بھی اولاد کو دیکھتے ہیں راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، دعا دیتے ہیں. اب توجہ فرمائیے، ماں باپ سے بڑھ کر کوئی خیر خواہ نہیں ہوتا، ماں باپ سے بڑھ کر کوئی ہمدرد نہیں ہوتا، ماں باپ سے بڑھ کر کوئی ساتھی نہیں ہوتا، اور ماں باپ سے بڑھ کر کوئی دکھ درد کا بداوا کرنے والا نہیں ہوتا، اور ماں باپ سے بڑھ کر کوئی ہمدرد نہیں ہوتا. ماں اور باپ یہ ایسے تحفے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں. اور یہ کائنات میں صرف ایک ہی ایسی ہستیاں ہوتی ہیں جو ایک مرتبہ ملتی ہیں. باپ بھی ایک مرتبہ ملتا ہے، ماں بھی ایک مرتبہ ملتی ہے. اور ان کے ساتھ ہم کیسا برتاؤ کرتے ہیں، کیسا سلوک کرتے ہیں. ماؤں کی عظمت اور ماؤں کی شان سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار کے اگر جائیں تو تاجدار ختم نبوت تشریف فرما ہے کہ ایک بڑھی آتی ہے، لاٹھی ٹیک رہی ہے، بدن پہ لرزہ طاری ہے، بڑھاپے کے اثار ہیں تو بڑھیا ہے نا. وہ چلتے چلتے جب قریب آئی تو وہ نبی کے جس کے استقبال کے لیے صحاب کھڑے ہو جائے، وہ نبی کے جس کے استقبال کے لیے سارے انبیاء کھڑے ہو جائے، وہ پیارا نبی کے جس کے استقبال کے لیے بیت المعمور پر رب کے سارے فرشتے کھڑے ہو جائے، وہ نبی اس مائی کو دیکھتے ہیں تو حضور علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اصحاب نے آج تک دیکھا نہیں اس مائی کو. وہ قریب آئی اور نبی کائنات کو اپنے دونوں بازوؤں میں لے لیا اور حضور علیہ السلام کے لب چومنے لگی، حضور علیہ السلام کا ماتھا چومنے لگی. اصحاب اس معاملے کو دیکھ کر بڑے حیران ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک زمین میں بچھائی، اس مائی کو بٹھایا. وہ مائی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی ہے، وہ کان کہ جن میں وحی الہی کی آواز آیا کرتی تھی وہ کان مائی کے لبوں سے لگے ہوئے ہیں، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آگے سر جھکائے بیٹھے ہوئے ہیں. اور جب تھوڑی دیر کے بعد وہ رخصت ہونے لگی تو سرکار مدینہ نے ان کو تحائف دیے اور کافی فاصلے تک حضور انہیں چھوڑ دے گئے. بعد صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آنے والی کون خوش قسمت تھی کہ جن پر آج نبوت مہربان ہو رہی تھی، جن پر آج رسالت وارے وارے جا رہی تھی. تو میرے قریب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے اصحاب یہ وہ ہے جو محمد کو بچپن میں لوریاں سناتی رہی ہے، جو محمد کو اپنی چھاتی سے لگاتی رہی ہے، جس نے مصطفیٰ کی پرورش کی ہے. اور پوچھنے والوں یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ حلیمہ سعدیہ ہے. سبحان اللہ. یہ شفقت، یہ پیار اور یہ محبت ماں کے ساتھ سلوک سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ. اور میں یہاں کہا کرتا ہوں کہ وہ مائی جس نے جنا نہیں ہے، صرف اپنا دودھ پلایا ہے، اس کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی محبت ہے. اور جس ماں نے مصطفیٰ کو جنا ہوگا
اس کا کیا مقام ہوگا، اس کی کیا شان ہوگی؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھولنے والے رشتے ہیں ہی نہیں. یہ کہاں سے ہمیں اصول ملتا ہے، یہ طریقہ ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ یہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں طریقہ ملا ہے کہ جس طرح آج کوئی ماں سے محروم ماں کو یاد کرتا ہے، باپ کی شفقت اور سائے سے محروم باپ کو بیٹھا تنہائی میں یاد کرتا ہے، اسی طرح سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما کے قریب پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا واقعہ ہو گیا؟ اچانک بیٹھے بیٹھے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ اس وقت مجھے میری ماں آمنہ یاد آ گئی. پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے کاش آج میری ماں میرے پاس ہوا. یہ یاد ہے ماں کی. حضور فرماتے ہیں کاش آج میری ماں میرے پاس ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا. ایسے میں میری ماں مجھے آواز دیتی، میں حال کے قیام میں ہوتا اور اللہ کی حمد میری زبان میں جاری ہوتی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. حضور فرماتے ہیں ایسے میں میری ماں مجھے آواز دیتی بیٹا محمد ذرا میری بات تو سن جاؤ. سرکار فرماتے ہیں مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے کی میں نماز توڑ کے ماں کی خدمت میں چلا جاتا ہوں. سمجھیے ماں کی عظمت کتنی ہے، ماں کی شان کتنی ہے. پھر دیکھیے اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے کائنات نے قرآن نازل فرمایا. اور قرآن کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے. اور یاد رکھیے قرآن کے جتنے احکامات اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام پر نازل فرمائے ہیں ان کا پہلا مصداق اور مخاطب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو گویا یہ اصول، یہ بات، یہ قانون سب سے پہلے حضور پر لاگو ہوتا ہے. پھر آپ کی زبان نبوت سے اصحاب سنتے ہیں تو قرآن پہ عمل کرتے ہیں. جب رب یہ کہہ رہا ہے کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے، تو نبی کی زبان سے ہی نکلا تھا نا ماں باپ پر احسان کرو. نبی کی زبان پر سے ہی نکلا تھا نا کہ ان سے محبت کرو. نبی کی زبان سے ہی نکلا تھا نا کہ ان کی تابع فرمانی کرو. نبی کی زبان سے ہی نکلا تھا کہ یہ تمہارا ملجا بابا ہے، یہ تمہاری کائنات ہے، یہ تمہاری جنت ہے، یہ تمہارے قرار کی جگہ ہے، یہ تمہیں چین دینے والے، تمہیں قرار دینے والے، تمہیں سکون کی دولت سے نوازنے والے ہیں. وہ مصطفیٰ جو ابو بکر کو یہ سبق دے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وہ مصطفیٰ جو اصحاب کو سبق دے کہ ماں باپ کے ساتھ محبت شفقت اور پیار کرو. کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ دوسروں کو تو نبی قرآن کے مطابق اس بات پر عمل کرنے کا حکم دے اور خود اپنے ماں باپ سے محبت نہ کرے؟ کیسے ممکن ہے؟ اگر کوئی کہتے کہ نہیں حضور علیہ السلام اپنے ماں باپ سے شفقت نہیں کرتے تھے، ماں باپ سے محبت نہیں کرتے تھے، کیا ہوا انہیں دیکھ نہیں سکے، باپ پہلے چلا گیا، ماں جانے کے بعد چند سال کے بعد دنیا سے پردہ کر گئی؟ تو نہیں، اللہ نے مطلق حکم دیا ہے رب الوالدین احسانا، وقت کی قید نہیں رکھی. رب کریم کو فرماتا ہے کسی حال میں بھی ہو، کسی زمانے میں بھی ہو، ماں باپ پر احسان کرو. کیا مطلب ہے کہ اگر ماں باپ زندہ ہے پھر بھی احسان کرو، اگر پردہ کرتے ہیں پھر بھی احسان. یہ وہی مدینے کے تاجدار کی آواز مدینے سے آ رہی ہے نا کہ اگر تمہارے ماں باپ دونوں فوت ہو جائیں یا ان میں سے ایک دنیا سے چلا جائے تو ہر جمعے کے دن ان کی قبر پر جایا کرو، سورہ یاسین کی تلاوت کیا. ایسا کرنے سے اللہ تمہارا نام احسان کرنے والوں میں شمار فرما لے گا. یہ وہی قریب پیغمبر ہے جو فرما رہے ہیں کہ جو ان کی قبروں پر حاضری دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرماتا ہے. تو کیسی ہو سکتا ہے حضور اپنے ماں باپ سے محبت نہ کرے؟ حضور کی زندگی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ رب کریم فرما رہا ہے جب بس مصطفیٰ کی اداؤں کو دیکھتے جاؤ، اپنی زندگی کو سنوارتے چلے جاؤ، سبق ملتا ہے. ہر حال میں اپنے ماں باپ کا ادب کریں، احترام کریں. اور یہ بات بھی ہے اور بڑی اہم بات ہے کہ آج کے دور میں بہت ضروری ہو گیا ہے اولاد کے لیے
کہ اپنے ماں باپ سے روز ہاتھ جوڑ کے معافی مانگے کہ ہمیں معاف کر دینا، ہم تمہارا حق کرنا ہے۔ کیوں کہ قرآن نے روکے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان کو اف بھی نہ کہنا، کوئی کہتے نہیں۔ اور ہماری زبان ایسی ہے، ہمارے لہجے ایسے ہیں، اکھڑ پنا آ گیا ہے، باہر بازو میں بازو ڈال کے یاروں سے مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں، لیکن گھر آتے ہیں تو پھر ذرا تم بھی آ جاتی ہے، تیزی آ جاتی ہے، یہ کیا پکا دیا ہے، یہ کیا رکھ دیا ہے، یہ کیوں سوٹ استری کر دیا، میں نے تو حلال کیوں کر دیا، اوف ایسے کر دیا، کیوں کر دیا، یہ اوف ہماری زبان سے نکل آتا ہے۔ اور نتیجہ کیا ہے؟ قرآن کے حکم کے مطابق ہم بے ادب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ہستیوں کا مرتبہ اور مقام پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری ساری اس حوالے سے جتنی بھی زندگی میں لفظ سے کمیاں کوتاہیاں ہیں، اللہ تعالیٰ